ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھوک کی شدت محسوس کرتے ہوئے ایک گھر کے دروازے پر دستک دی۔ گھر سے خاتون کی آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، میں وہ ہوں جس کا دعوت کرنا لازم ہے۔ خاتون نے کہا، میں اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں کسی اور مرحوم مرد کی دعوت نہیں کر سکتی، البتہ تم میرے باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک باغ میں چلے گئے اور ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ ایک سانپ ان کے پاس آ کر پہرا دینے لگ گیا۔ خاتون کا شوہر جب باغ میں آیا تو یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا، یہ شخص کون ہے اور یہاں کیوں سو رہا ہے؟ بیوی نے کہا، یہ کوئی مسافر ہے، اس نے گھر پر دستک دی تھی۔ میں نے کہا، میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، تم باغ میں چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو سانپ وہاں سے چلا گیا۔ خاتون کا شوہر حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کی خوب خاطر مدارت کی اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کی پیشکش کر دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کی پیشکش کو قبول کر لیا اور 3 روز قیام کرنے کے بعد وہاں سے کہیں اور روانہ ہو گئے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دربار میں بیٹھے تھے، اتنے میں اچانک ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ انہوں نے سلام کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کچھ نہیں، بس ویسے ہی آ گیا تھا، اور یہ کہہ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے۔ دربار میں موجود ایک وزیر کافی گھبرایا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، اللہ کے نبی یہ کون تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے۔ وزیر نے کہا، جب یہ آئے تو انہوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور جب جا رہے تھے تو مزید غصے سے دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں اپنی بہن کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہاں ہے آپ کی بہن؟ وزیر بولا، فلاں جزیرے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہاں تو گھوڑا تیز رفتار سے جائے تو 6 رات اور 6 دن کا سفر لگتا ہے، آپ میرا اڑن تخت لے جاؤ، جلدی پہنچ جاؤ گے۔ وزیر چلا گیا لیکن واپس نہیں آیا۔ کچھ دن بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام پھر تشریف لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس دن وہی بات کا ذکر کیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، میں اس وزیر کا انتظار فلاں جزیرے پر کر رہا تھا کہ اس کی روح قبض کرنے کا حکم مجھے اس جزیرے پر دیا گیا تھا، لیکن میں نے جب دنیا پر نظر ڈالی تو وہ آپ کے پاس بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں آنا پڑا کیونکہ راستہ 6 دن اور 6 رات کے سفر کا تھا، اس کے پاس تو چند ہی وقت تھا، لیکن جب یہاں سے جا کر میں جزیرے پر پہنچا تو آپ کے اڑن تخت پر وہ وزیر پہلے ہی پہنچ گیا تھا اور وہی اس کی روح قبض کر لی۔ مزید میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات ایک عظیم و شان عمارت بنانے میں مشروق تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغام عذر آ گیا، مگر جنات کو آپ علیہ السلام کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں مشروق رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام قیام کی حالت میں کھڑے رہے اور یوں بیت المقدس کی تعمیر کا کام ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دمک ان کی لاٹھی کو چاٹ کر اس کو کھا گیا جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام ٹیک لگائے کھڑے تھے۔ لاٹھی ٹوٹنے سے حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے۔ پھر جنات کو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے۔ جنات کہنے لگے، افسوس کہ ہم معلوم نہ کر سکے، کاش ہم بھی علم غیب رکھتے تو اتنے عرصے تک اس محنت اور مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف میں مبتلا رہے۔ مزید کی سورہ سبا میں اس واقعہ کو یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ہم نے اس کی موت کا فیصلہ کر دیا تو ان جنات کو اس کی صورت کی کسی نے اطلاع نہیں دی مگر دیمک نے جو سلیمان کی لاٹھی چاٹ رہی تھی، اور جب سلیمان کی لاٹھی کے توزع خراب ہونے کی وجہ سے گر گئے تو جنات پر یہ ظاہر ہو گیا کہ اگر وہ غیب کا علم رکھتے تو اس سخت مصیبت میں مبتلا نہ رہتے۔ اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے شیاطین کے ان تمام نوستوں کو حاصل کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا تاکہ جن و انس سمیت کسی کو بھی وہاں تک رسائی نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے یہ فرمان بھی ظاہر کر دیا کہ جو شخص سحر کرے گا یا جنوں کے متعلق علم غیب کی عقیدہ رکھے گا تو اس کی سزا گردن زنی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال کے بعد شیاطین نے ان مدفون نوستوں کو نکال لیا اور بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ جادو کا یہ علم حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم ہے
اور وہ اسی قوت سے تمام دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ اس طرح زادو پھر بنی اسرائیل میں رائج ہو گیا۔ جب سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مشرور اور ان کے حکم کے تابع بنا دیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت مصر سے روانہ ہوتے اور استقر پہنچ کر کیر اللہ فرماتے۔ اسی طرح شام کو استقر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی چھاونی 100 فرسخ میں تھی۔ ان میں سے 25 فرسخ جنات کے لیے، 25 انسانوں کے لیے، 25 پرندوں کے لیے اور 25 فرسخ دیگر جانوروں کے لیے مخصوص تھے۔ آپ علیہ السلام کے لیے لکڑی کے تخت پر 100 گھر تھے جن میں آپ کی باندیاں رہائش پذیر ہوتی تھی۔ ان میں سے 300 من کنواں تھی اور 700 لونڈیاں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی۔ ایک دن آپ علیہ السلام زمین اور آسمان کے درمیان جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی بھیجی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے۔ وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی اور آپ کو اس سے آگاہ کر دے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملہ کہلاتی تھی۔ نملہ کے یہ وادی اسکلان شہر کے قریب تھی۔ جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چیٹی نے کہا، اے چیٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر والے بے خبری میں روند نہ ڈالے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی یہ بات سنی تو آپ مسکرا دیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو بھی مخلوقات کوئی بات کرتی تھی تو اس بات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دیتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی بات کو 3 میل کی مسافت سے سن لیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چیٹی کو میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ چیٹی کو حاضر کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے چیٹی کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم و ستم نہیں کرتا؟ چیٹی بولی، بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم و ستم نہیں کرتا، لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض منصب تھا انہیں ہم نشیب فراز سے آگاہ کر دوں۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، تیری اس بات سے میرے نزدیک تیرا قدر بڑھ گئی ہے، لہٰذا میرا جی چاہتا ہے کہ تو مجھے کوئی نصیحت سنائے۔ چیٹی عرض کرنے لگی کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد ماجد کا نام داؤد کیوں رکھا گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں۔ چیٹی کہنے لگی، آپ کے والد ماجد کا نام داؤد اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا۔ پھر چیٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلیمان، کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلیمان کیوں ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم۔ چیٹی بولی، اس لیے کہ آپ سلیم و صدر اور قلب ہے۔ گویا سلیمان علیہ السلام انہی الفاظ کا مخاصر ہے۔ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الاسرار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی سے پوچھا کہ تمہاری سلطنت کا حدود اربع اور تمہارے لشکر کی تعداد کتنی ہے؟ چیٹی نے عرض کی کہ لشکر کی نگرانی کے لیے میں 4000 کوتوال رکھتی ہوں اور ان میں سے ہر ایک کوتوال کے متعلق 40,000 نقیب ہے، ہر ایک کے نقیب کے تحت 40,000 چیٹیاں رہتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی سے فرمایا کہ تم اپنی لشکر سے باہر کیوں نہیں جاتی؟ چیٹی نے عرض کیا کہ اے پیارے نبی، مجھے روح زمین کا اختیار دیا گیا لیکن میں نے ٹھکرا دیا، صرف اس لیے کہ مجھے اپنے لشکر کو چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہیں، بلکہ میں نے عرض کی کہ اے پروردگار، زہر زمین رکھنا تاکہ تیرے سوا ہمیں کوئی نہ جانے اور ہم بھی تیرے سوا کسی کو نہ جانے۔ اس کے بعد چیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی کون سی نعمت عطا فرمائی ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو میرے تابع کر دیا ہے، میں صبح کو مشرق میں ہوتا ہوں اور شام کو مغرب میں۔ چیٹی نے کہا، یہ تو کوئی بڑا کمال نہیں بلکہ اس میں تو یہ اشارہ ہے کہ آپ کی بادشاہی گویا ہوا پر شہارہ کر رہی ہے۔ کی بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں تیرے نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر عطا فرمائی ہے۔